الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ ایک دن صبح کے وقت میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا اور ہم سب چل رہے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک عظیم بات پوچھی ہے اور یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھالے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور آدھی رات میں آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون، اس کی چوٹی نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا نچوڑ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، جی ہاں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اسے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں تم پر روئے، معاذ! لوگ اپنی زبانوں کی کمائی ہی کی وجہ سے وہ اوندے منہ اور ناک کے نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا جنت میں جانے کے لیے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے بات بولی وہ شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو۔ سب سے پہلے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب بھی ہمارے نبی سے کچھ بات پوچھی گئی، ہمارے نبی نے یہی فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر ہم لوگ کیوں جاتے ہیں کسی کے پاس مانگنے کے لیے؟ کیوں جاتے ہیں کسی کے پاس سوال کرنے کے لیے؟ ہمارے نبی سے جب بھی کچھ بات پوچھی گئی کہ اللہ کے نبی کوئی ہمیں ایسا عمل بتاؤ جس سے ہم جنت میں جائیں اور جہنم سے دور رہیں، تو سب سے پہلے جو اللہ کے نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ یہی بات نکلی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کے لیے طاقت ہے، پیسے ہیں، تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ ہمارے نبی نے بتایا۔ اور سب سے پہلی جو بات وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وہ انسان برباد ہو گیا دنیا کے اندر جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا اپنا۔ اس کی کوئی نماز، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ اس لیے دعا سننے والا صرف اور اللہ ہے۔ ہم لوگ کسی اور سے دعا کیوں مانگے جا کے، جب اللہ کہتا ہم سے مانگو، ہم دیں گے تم کو؟ دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو ہم لوگوں کو
اس گناہ سے بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمان بھائیوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔